اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترہاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترہاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک جملہ شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ سارے اسیر مینس قیدی، سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے صاحب، یعنی سارے قیدی مجرم نہیں ہوتے۔ قید خانوں میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان آپ سب جانتے ہیں کہ دور دور تک کوئی جرم نہیں تھا، مگر کس طریقے سے جیل کے سلاخوں میں وقت کی حکومت نے الٹا الزام لگا کر سیاسی شکار بنا کر انہیں جیل کے سلاخوں میں ٹھونس دیا تھا۔ تو اسی کو لے کر کسی نے جملہ کہا ہے کہ سارے قیدی، سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے صاحب، کبھی کبھی قید خانوں میں یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ تو ایک ایسا ہی قیدی جسے دنیا مبلغ اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی کے نام سے جانتی ہے، آج انہی کی بات کریں گے کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اور ڈاکٹر عمر گوتم سمیت تقریباً 12 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل لکھنؤ کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ اب مولانا کو اور گوتم عمر کو اور ان کے ساتھ 12 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور مزید جو 4 لوگ ہیں ان کے ساتھیوں میں ان کو 10 سال کی قید کی سزا اور 2 لاکھ روپے کا جرمانہ یہ سنایا گیا ہے۔ چلیے اب تھوڑی سی ہم سن لیتے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں ساتھ میں اور کیا الزام ہے ان تمام پر، تھوڑی سی تفصیل ہم جان لیتے ہیں۔ اور ضرور جاننا، ضرور سننا، مومن کا باخبر رہنا بھی، حالات سے باخبر رہنا بھی مومن کا ضروری ہے، اور جو حالات سے باخبر رہتے ہیں وہی حالات کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور کرنا جانتے ہیں، اور جو بے خبر قوم ہے، سوئی ہوئی قوم ہے، وہ پھر حالات کا شکار ہوتی رہتی ہے اور انہیں بے خبری میں حالات کا مقابلہ کرنا بھی نہیں آتا۔ خیر، اس شعر سے میں اپنی اس خبر کو شروع کروں گا۔ آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں، پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں، آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی سب زنجیریں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں۔ اور پوری نظم ہے، لیکن آخری شعر سنیں۔ اندھوں بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے، اندھوں بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے، ماحول سنے گا دیکھے گا جس وقت بجیں گی زنجیریں۔
تو جب ظلم حد سے گزرتا ہے تو پھر ظلم بھی خود بخود ختم ہوتا ہے اور ظالم بھی ختم ہوتے ہیں۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج بھی ایسے بڑے بڑے مجرم ہمارے پیارے ملک میں ہیں جو تبدیلی مذہب کا معاملہ اپنائے ہوئے ہیں، جو مسلم بیٹیوں کا شدھیکرن کروا رہے ہیں، کھلے عام ویڈیو بنا رہے ہیں اور گوموتر پلا کر ان کا شدھیکرن کرا کے ان کا دھرم پریورتن کروا رہے ہیں، لیکن وہ سارے مجرم آزاد ہیں، ان پر کوئی کیس نہیں، کیونکہ اب ایسا لگنے لگا ہے کہ قانون بھی دوہرا ہو چکا ہے، مسلمانوں کے لیے اور اوروں کے لیے اور۔ اب سوشل میڈیا پر لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور قانون پر سے بھروسہ لوگوں کا اٹھتا جا رہا ہے، جو اچھی چیز نہیں ہے۔ عدالتوں پر سے، قانون پر سے، انصاف پر سے اگر بھروسہ جنتا کا اٹھے گا، چاہے وہ کسی سماج کا ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ دیش ہت کے خلاف ہے۔ چلیے آئیے، میں نے کل تفصیل سے یہ بات کہی تھی، لیکن اب سن لیجئے کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب عمر گوتم سمیت 12 ملزمین کو عمر قید جبکہ 4 ملزمین کو 10 سال قید کے ساتھ فی کس 2 لاکھ روپے مالی جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ پوری خبر یہ ہے کہ اسپیشل عدالت نے گزشتہ کل سبھی ملزمین کو خاطی یعنی مجرم قرار دیا تھا 2 دن پہلے۔ پھر NIA اور ATS اسپیشل کورٹ کے جج وویکانند ترپاٹھی نے تعزیرات ہند کی دفعہ 417 120B 153A 153B 195B 121A 123 اور جبری تبدیلی مذہب، یعنی ان لوگوں پر الزام ہے کہ یہ زبردستی ہندوؤں کا دھرم تبدیل کراتے تھے، یہ ان پر الزام ہے، اور پھر انہیں مجرم قرار دے کر انہیں سزا سنائی گئی عدالت کی جانب سے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب، اب نام سن لیجیے آپ کون کون ہیں: محمد عمر گوتم، عرفان شیخ، صلاح الدین، جنید شیخ، ایسی پرساد رامیشور کا نور عرف آدم، ارسلان مصطفیٰ عرف بندو، کوثر عالم، اور ایسی دھیرج، سرفراز عالم جعفری، قاضی جہانگیر عالم قاسمی، ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ وہیں عبداللہ عمر، محمد سلیم اور کنال اشوک چودھری کو 10 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ جی ہاں، ان لوگوں پر الزام ہیں، ان لوگوں کو ATS نے مولانا کلیم صدیقی، عمر گوتم، مفتی قاضی جہانگیر عالم پر ملک گیر پیمانے پر یعنی ملک لیول پر تبدیلی مذہب کا ریکٹ چلانے کا الزام لگایا ہے کہ یہ پورا ریکٹ چلاتے تھے۔ ATS نے مولانا کلیم صدیقی پر ملک گیر پیمانے پر تبدیلی مذہب سنڈیکیٹ چلانے، ریکٹ چلانے اور ان کے ذریعے چلائے جا رہے ٹرسٹ میں حوالہ کے ذریعے پیسے ڈونیٹ کیے جانے کا الزام لگایا تھا۔ ATS کے دعوے کے مطابق بحرین سے، جی ہاں، 1.5 یا 5 کروڑ اور دیگر خلیج ممالک سے 3 کروڑ روپے غیر قانونی طریقے سے ٹرانسفر کیے گئے تھے، ان کے ٹرسٹ میں آئے تھے۔ ATS کے مطابق ان ملزمین کے ذریعے چلائے جا رہے سنڈیکیٹ کا مقصد غیر قانونی تبدیلی مذہب کے ذریعے ملک کی آبادی کو تبدیل کر کے منتخب حکومت کو، چنی ہوئی حکومت کو کمزور کر کے ملک میں شریعت کا قانون نافذ کرنا تھا، یعنی ایسا یہ لوگ کرتے تھے، ایسے ان پر الزام ہے۔ اس ملک گیر سنڈیکیٹ کے ذریعے اتر پردیش اور دیگر ریاست کے کمزور طبقات کے لوگوں کو، خاص کر خواتین یعنی مہیلاؤں، نابالغ، SC/ST طبقات اور معذور افراد، ان تمام لوگوں کو یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کے اصول کے طور پر کام کیا جا رہا تھا، جس میں سب سے پہلے ان کمزور طبقات ST/SC کے لوگوں کی نشاندہی کر کے انہیں ان کے مذہب کی برائیاں بیان کی جاتی تھی، یعنی یہ مولانا کریم صدیقی ایسا کرتے تھے، ایسا الزام ان پر لگائے، اور اسلام کی اچھائیاں بتا کر انہیں نوکری، ان کی شادی، ان کو دولت وغیرہ کا لالچ دے کر تبدیل مذہب کرانے کا الزام ان پر لگا ہے۔ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر AM سنگھ کے مطابق ملزمان ایک سازش کے تحت مذہبی جنون، عداوت اور نفرت پھیلا کر ملک گیر پیمانے پر یہ کام کر رہے تھے اور ریکٹ چلا رہے تھے۔ ان کے بین الاقوامی رابطے، انٹرنیشنل لیول پر کنیکشن ہیں، اور یہ بڑے پیمانے پر لالچ دے کر اور عورتوں پر اور کمزور لوگوں پر دباؤ ڈال کر تبدیلی مذہب کراتے تھے۔ یہ سارے الزام ہیں، جبکہ لوگوں کا یہ ماننا ہے
کہ اسلام کا، قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی ہے ہی نہیں. یعنی کسی کو آپ اگر زبردستی اسلام میں لاتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں، تو یہ اللہ کو بھی قبول ہے ہی نہیں. اس لیے اس سے پہلے جو مسلمان حکومتیں رہی ہے ان کے ہاتھ میں پاور تھا، ستا تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنی حکومت 700-800 سال کی حکومت رہتے ہوئے بھی کبھی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام میں اگر آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں گے تو اللہ کو ایسا اسلام قبول ہی نہیں ہے، ایسے مسلمان قبول ہی نہیں ہے، ایسی دعوت قبول ہی نہیں ہے. لیکن اب ان پر الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے زبردستی کروائے تھے. خیر، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. مولانا نے جو کل میں نے کہا تھا کہ مولانا نے بڑے ایمان والے جملے، بڑے پاورفل جملے اپنے خاندان کو بھی سمجھایا، اپنے بچوں کو بھی سمجھایا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی سمجھایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، خیر ہوگا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ابھی فی الحال نچلی کورٹ سے یہ سزا سنائی گئی ہے، ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ باقی ہے، اور مولانا کے وکیل ندوی صاحب نے بھی کہا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، حق ہوگا، ہمیں انصاف پر پورا بھروسہ ہے، انصاف ہوگا اور ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں مگر اللہ سے دعائیں آپ کریں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. آپ مولانا کلیم صدیقی صاحب اور تمام مظلومین کے لیے آپ دعائیں ضرور کریں. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ.